اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th. بیٹا کل اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل ہم نے پڑھا تھا کاز آف ڈیزیز کے بارے میں اور کیا کیا کاز ہو سکتے ہیں ڈیزیز کے. تو آج ہمیں پڑھنے ہیں بیٹا ایکیوٹ ڈیزیزز. ایکیوٹ ڈیزیزز لاسٹ فار اونلی شارٹ پیریڈ آف ٹائم اینڈ آر سیویئر. بیٹا یہ ایکیوٹ ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتی ہے، وہ بیماریاں ہوتی ہے جو کچھ لمحوں کے لیے رہتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے رہتی ہے. 2 دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 10 دن، زیادہ سے زیادہ 12 دن، 20 دن تک رہ سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بیٹا ایکیوٹ ڈیزیزز. سپوز میں آپ کو بیٹا ایگزامپل دوں گا. کسی انسان کو ہیڈ ایک ہوتا ہے تو وہ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے یا سے 4 گھنٹے رہتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. دس از کالڈ ایکیوٹ ڈیزیز. کسی انسان کو کامن کولڈ ہوتا ہے، دس از ایکیوٹ ڈیزیز. کسی انسان کو بیلی میں پین ہوتا ہے، دوائی کھاتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے. کسی انسان کو سٹمک پین ہوتا ہے، دوائی کھاتا ہے، 2 گھنٹے تک وہ رہتا ہے. دس کالڈ بیٹا ایکیوٹ ڈیزیز. وہ بیماریاں جو کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے رہتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے بیٹا کرونک ڈیزیزز. یہ ہوتا ہے بیٹا دا ڈیزیز لاسٹ فار اے لانگ ٹائم ایون ایز مچ ایز لائف ٹائم. یہ بیٹا وہ بیماریاں ہیں جو بہت لمحوں تک رہتی ہے، ایون کی پوری زندگی تک رہتی ہے. سپوز میں آپ کو بیسٹ ایگزامپل دوں گا. کسی انسان کو ڈائبٹک ہوا ہے، وہ ڈائبٹک کا شکار ہوا ہے تو اس کو پوری زندگی دوائی کھانی ہے. یہ ڈائبٹیز ہے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. کسی انسان کو ایڈس ہوا ہے، ایڈس بھی بیٹا جب تک انسان زندہ ہے تب تک ایڈس اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے. پوری زندگی اس انسان کے ساتھ رہتی ہے. کسی انسان کو ہائپر ٹینشن ہے بیٹا، جس کو ہم آج کشمیر میں پریشر کہتے ہیں. پریشر کی دوائی وہ ہمیشہ لیتا ہے بیٹا، تب تک لیتا رہے گا جب تک اس کی زندگی ہے. دیز آر بیٹا وہ ڈیزیز جو کافی دنوں تک رہتے ہیں، ایون کی پوری زندگی تک رہتا ہے. یا کینسر ہے بیٹا، وہ 1-2 دن میں ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، ایون اس کو سالوں لگتا ہے، تھراپی ڈالنی پڑتی ہے. اگر وہ انسر سٹیج میں کینسر ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کم سے کم 1-2 سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. تو بیٹا پھر بھی اس کو دوائی کھانی پڑتی ہے. دیز آر وہ بیماریاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا کرونک ڈیزیزز. وہ بیماریاں جو کچھ دنوں میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے بلکہ سالوں لگتے ہیں اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں. اس کے بعد ہے بیٹا اور ایک، اس کو کہتے ہیں بیٹا کنجنٹل ڈیزیزز. بیٹا یہ ہوتا ہے کسی انسان کو فزیولوجیکل ایب نارملٹیز ہوتی ہے بیٹا جب وہ برتھ ہوتا ہے، جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے اس میں کچھ چینجز ہوتی ہے، کچھ فزیولوجیکل چینج ایب نارملٹیز ہوتی ہے بیٹا. تو اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا کنجنٹل ڈیزیز. یہ ہوتا ہے بیٹا جین میوٹیشن سے یا انوائرمنٹل فیکٹر سے. کبھی کبھار بیٹا بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جین میوٹیشن وہیں پر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ریز اس پہ پڑتی ہے تو جس کی وجہ سے جین میوٹیشن ہوتا ہے تو جب یہ بچہ جنم لیتا ہے تو اب نارمل ہوتا ہے. یا بیٹا کبھی کبھار ایک عورت جو ہے انوائرمنٹ میں کچھ ایسے اثرات اس پہ پڑتے ہیں جن کی وجہ سے جین میوٹیشن ہو سکتی ہے یا کچھ اور اثرات پڑ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹا جو یہ بچہ ہے ماں کے پیٹ میں تو اب نارمل پیدا ہوتا ہے. تھرڈ ون ہے بیٹا ایکیوٹ. دیز ڈیزیزز ڈیولپ آفٹر برتھ. یہ بیٹا وہ بیماریاں ہوتے ہیں جو جنم کے وقت بچہ بالکل نارمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے جنم لیا تو اس کو کچھ بیماریاں لگتی ہیں. ان بیماریوں کو کہتے ہیں بیٹا ایکیوٹ ڈیزیزز. کنجنٹل وہ بیماریاں ہوتی ہے بیٹا جو جنم کے وقت ساتھ ہوتی ہے، لیکن ایکیوٹ ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو برتھ کے بعد آتی ہے بچے میں. یہ آتی ہے بیٹا انفیکشنز ڈیزیز. ایک بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو کچھ انفیکشنز ڈیزیز لگتے ہیں. کمیونیکیبل ڈیزیز لگتے ہیں اس بچے کو. بیٹا وائرس سے ہوتا ہے، سپوز کامن کولڈ ہوتا ہے، بیکٹیریا سے ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہوتا ہے انسان کو، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے. کبھی کبھار وہ غذا کھاتے ہیں جو خراب ہوتا ہے، انسان کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، پھر الٹیاں کرتے ہیں جس کو ہم وومٹنگ کہتے ہیں بیٹا. فنجے ہوتا ہے بیٹا، فنجے سے بیماری لگتا ہے. سکن انفیکشن ہوتے ہیں بیٹا. رنگ ورم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر انگلیوں میں یہاں پر بیٹا کچھ بیماریاں لگتی ہیں، یا یہاں پر سکن کو کچھ بیماریاں لگتی ہے بیٹا. دیٹ از سکن انفیکشن. یا رنگ وہ فنگل ڈیزیز ہوتے ہیں. پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پاؤڈر دیتے ہیں یا کچھ اینٹی دیتے ہیں تو ہم اس جگہ پر لگاتے ہیں تو ہماری جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے.
प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा, मलेरिया होते हैं प्रोटोजोन से, वर्म्स होते हैं बेटा जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, वो इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन करते हैं। कुछ बीमारियां लगती है बेटा इंसान को, जो इन्फेक्शंस थे वो मैंने आपको पढ़ा है क्या क्या हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं बेटा नॉन इन्फेक्शंस। सपोज बेटा इन्फेक्शंस इस वक्त नहीं है बेटा, कोई बच्चा गुजा खाता है लेकिन वो बेटा उसमें एडुकेट उसमें बैलेंस्ड डाइट नहीं होता है, इन एडुकेट डाइट से होता है बेटा। वो डाइट होता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ऐसी तरह से बेटा कैल्शियम की कमी होगी या उसकी तो उसमें बेटा रिकेटस हो सकते हैं। इसी तरह से बेटा प्रोटीन्स की कमी होगी, उसमें जो मसल बिल्डिंग है वो नहीं हो सकती है बेटा। तो फिर बच्चों को कवचकार होता है, मरस्मस होता है, ये बेटा किसकी वजह से होता है, जब हम इन एडुकेट डाइट खाते हैं। और बेटा माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स, कभी कभार किसी बच्चे में या किसी इंसान में किडनी फेल होती है, कोई ऐसा ऑर्गन होता है बॉडी में जो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो इंसान बीमार हो जाता है। तो ये वो बीमारी जो दूसरे, अगर सपोज किसी इंसान को इन एडुकेट डाइट से कोई बीमारी लगती है तो मरस्मस होते का वो दूसरे इंसान को नहीं लग सकती है। या कोई इंसान का कोई ऑर्गन जो है अंदरूनी वो ठीक नहीं है, वो खराब हो चुका है, फेल हो चुका है, सपोज किडनी फेलियर हो, वो बीमारी भी फैल नहीं सकती है। या कभी कभार बेटा हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, कभी कभार कोई ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट करता है हार्मोन, कभी कभार कोई ग्लैंड कम सिक्रीट करता है। कभी कभार सपोज हम ये कहते हैं बेटा पेनक्रियास जो है बेटा वो कभी कभार सिक्रीट नहीं करता है इंसुलिन, जिसकी वजह से इंसान डायबिटीज का शिकार होता है। माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है बेटा, इंसान को बीमारी लग सकती है। या कभी एक बार इंसान को कैंसर लग सकता है, वो भी बेटा नॉन इन्फेक्शन डिजीज है, वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान से नहीं फैल सकती है बेटा। दीज आर बेटा वो बीमारियां जो इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन है बेटा। इन्फेक्शन जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान से ट्रांसफर होती है, इसको हम कहते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन इन्फेक्शन वो बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।